اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ویسے کلیسائی کیلنڈر کے اعتبار سے 31واں اتوار ہے سال دوم کا، اور لیکن یہ اتوار خاص طور پہ مقدسوں کا اتوار کہلاتا ہے۔ آل سینٹس ڈے اٹس نون ایز، اور اس کی بھی بڑی خاص وجہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک ماں کلیسیا کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اس نے یہ چیز اس کو مقرر کیا ہے۔ لیکن پیشتر سے مزید بات چیت کریں، آپ اپنی بائبلز لیں اور آج کی تلاوتوں پہ ذرا ان کو نوٹ کر لیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 7واں باب، 2 سے 4 آیت اور 9 سے 14 آیت تک، اور دوسری تلاوت سے پہلے جو زبور ہے وہ زبور 24، اور دوسری تلاوت ہے یوحنا کا پہلا خط، اس کا 3 باب، 1 سے 3 آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل بہت زبردست انجیل ہے، وہ ہے مقدس متی کی انجیل، اس کا 5واں باب، 1 سے 12 آیت تک۔ تو آئیے ہم انجیل سنیں، تو پھر اس کے بعد ہم مزید گفتگو کریں گے۔ تو انجیل ہے مقدس متی کے مطابق، اس کا 5واں باب، 1 سے 12 آیت تک۔ اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج کی جو انجیل ہے، یہ پہاڑی باز جیسے کہ جانا جاتا ہے، اس کا آج کے اتوار سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں یہی ہے سب کچھ، اور آپ اگر تعلق کا سوچتے ہیں تو یہ مسیحت کی روح بھی یہی ہے۔ دیکھیں، یہ جو مقدسوں کا اتوار جسے ہم آل سینٹس ڈے کہتے ہیں، یہ اصل میں یہ روایت ہے ایک، اور یہ روایت جو ہے یہ 3 4 صدی میں شروع ہوئی تھی،
اور اسے مشرقی اور مغربی کلیسیائیں دونوں جو تھیں وہ مناتی تھیں، اور ان کا منانے کا یہ تھا کہ اس وقت یہ جو اتوار تھا، یہ ایسٹر کے قریب یا پینتیکسٹ کی عید کے قریب منایا جاتا تھا، اور بڑی دیر تک، بلکہ ابھی بھی ہمیں بعض دفعہ لگتا ہے کہ مشرقی کلیسیا اس عید پینتیکسٹ کے بعد پہلا اتوار، اس کو وہ مقدسوں کا اتوار کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ گریگری سوم جو پوپ بنا، تو اس کے زمانے میں یہ 1 نومبر کو مقدسوں کا اتوار، مقدسوں کا دن طے کیا، آل سینٹس ڈے جو ہے اس کو طے کیا گیا، اور یہ منایا جاتا تھا۔ لیکن ایسٹ کا جو چرچ تھا وہ 373 سے وہ اپنے طریقے سے اس کو ہم جب یہ ماس کرتے ہیں آج کے دن، یعنی مقدسوں کی اتوار کے دن جو ہم ماس کرتے ہیں یا مقدسوں کے دن، تو ہم سفید کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ تمام گرجوں میں جہاں آپ ماس کے لیے جائیں گے وہاں پہ سفید کپڑے، لیکن جب میں مشرقی کلیسیا کہتا ہوں نا، تو مشرقی کلیسیا جو آرتھوڈاکس چرچ ہے، جس میں رشیا، ہنگری اور گریس وغیرہ یہ سب ممالک جو ہیں یہ شامل ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں، یہ کلیسیا جو ہے یہ سبز رنگ استعمال کرتی ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، ان کا یہ فرق تو ہے کہ پوپ یا ان کا جو کاہن اعظم ہے، وہ دو مختلف شخصیتیں ہیں، لیکن جو تعلیم ہے اور جو تھیولوجی ہے، جو علم الہی ہے، اور جو روایتیں ہیں، وہ بالکل وہی ہیں جو ویسٹرن چرچ کی ہیں، مغربی چرچ کی ہیں، اور ویسٹرن چرچ میں وہ ہیں جو مشرقی اس میں۔ بعض اوقات جو مشرقی چرچ ہے نا، مشرقی کلیسیا جو ہے وہ زیادہ روایتی ہے، وہ بہت کٹر قسم کے کیتھولک ہیں۔ ہم شاید اب وقت کے ساتھ نہیں، ہم نے اپنی روایتوں کو بڑی شدت سے، بڑی مضبوطی سے قائم رکھا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو مقدسوں کی یہ جو عید جسے ہم منا رہے ہیں آج، یہ ایک اتنی بڑی اور طاقتور روایت ہے۔ یہ میں خاص طور پہ اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے گلی گلی میں گرجے اور کلیسیاں بنا رکھی ہیں۔ میں ان کو اس کے خلاف نہیں ہوں، وہ کریں جو، لیکن میری ان سے درخواست یہ ہے کہ مہربانی کر کے خدا کے واسطے مسیحی تاریخ کو ضرور پڑھیں۔ اس کے بغیر یہ سب چیزیں بنا لینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ میں بہت سی آپ ایسی روایتیں تو پھر آپ رکھتے ہی نہیں، آپ اپنا ہی سب کچھ بنا لیتے ہیں۔ جبکہ یسوع نے، اس کے شاگردوں نے، دیکھیں یہ جو مقدسوں کا دن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دن یہ ہے ان لوگوں کا جو بھی مکاشفہ میں جب آپ پڑھیں گے نا، کہ جنہوں نے برے کے لیے اپنی جانیں دی، اپنا خون دیا۔ آج بھی آپ اگر روم میں جائیں اور روم کے ارد گرد جائیں اور ادھر شمالی افریقہ میں جائیں، اسپین کے جنوب کی طرف، مصر میں جائیں، آپ کو ایسی جگہیں ملیں گی جہاں پہ مسیحوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ وہ سینٹس ہیں۔ میں روم کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ایک جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیٹاکومز۔ وہ کیٹاکومز جو ہیں وہ 16 مربع کلومیٹر ہے یہ ایریا ہے، اور اس میں سب قبریں ہیں ان مقدسین کی جو شہید کیے گئے۔ اور وہ صرف ایک قبر نہیں ہے، اس کی 3 4 وہاں پہ منزلیں ہیں، اور نیچے تہ خانوں میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، سرنگیں بنی ہوئی ہیں، اور ہر قبر کے ساتھ ایک التار بنا ہوا ہے جہاں پہ کہ اس کے دن کے مطابق وہاں پہ ماس کی جاتی ہے۔ اور میں نے وہ جگہ دیکھی، میں بشپ پطرس صاحب ہم دونوں وہاں گئے، تو میں تو حیرت میں، مجھے تو سمجھ نہ آئے کہ یہ دیکھیں یہ چیزیں کیسے محفوظ کی گئی ہیں،
اور کتنا ایک 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 مقدس کا، ایک ایک شہید کا جو انہوں نے التار بنایا ہے، اور اس پہ وہاں جب پاک ماس کی جاتی تو خدا کا شکر کیا جاتا ہے کہ اس مقدس نے یسوع کے نام پہ برے کے لیے، برے نے ہمارے لیے جان دی، وہ جی اٹھا، اور اس کے بعد اس کے چاہنے والوں نے، اس کے ماننے والوں نے، انہوں نے اپنی جانیں دی، اور وہ جب وہاں پہ دفن کیے گئے تو ہم یہ یقین کرتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، کلیسیا پاک ماں کلیسیا نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور یسوع ہمیں کہہ کے گیا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم ہو۔ وہ اس کے ساتھ سب زندہ ہیں، اس کے ساتھ ہیں، اس لیے ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، تو ہم اپنے زندوں کے لیے ان کے ساتھ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا کا شکر کرتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا مقدسوں سے دعا مانگتے ہیں، تو ہم ان سے یہ نہیں مانگتے کہ اپنی منتیں ہم پوری کریں، ہم ان سے جب دعا کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے مقدس، تو یسوع کو اس کے آگے ہماری منت کر کے وہ ہم پہ رحم کرے، ہم ان کے ذریعے، ہم صرف چونکہ وہ یسوع کے زیادہ قریب ہیں، انہوں نے اس کے لیے اپنی جان دی ہے، اور یسوع ان کو عزیز جانتا ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ جہاں میں ہوں گا وہاں تم ہوگے، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا یسوع سے ہماری سفارش کر دیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے اور مسیحی بھائی اس چیز کو بڑی شدت سے اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اگر اتنی مخالفت کی بات ہے تو آپ جنازے کیوں پڑھتے ہیں؟ گرجوں میں جنازے پڑھتے ہیں، اور جب وہاں دعائیں کرتے ہیں تو مرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کی روح کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد نہیں کرنی دعا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ یسوع تو کہتا ہے کہ جو بھی، دیکھیں، اب بات میں جو آپ سے کروں گا وہ یہ ہے کہ کس چیز، کیا ہے جو کسی کو مقدس بناتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو کسی کو مقدس بناتی؟ دیکھیں وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے یسوع کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر دی۔ ہم تو بڑے، کیا کہوں میں، کس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں یہاں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ پہلی صدی سے لے کے آج تک کیتھولک کلیسیا میں مقدس پیدا ہوتے ہیں، مقدس بنائے جاتے ہیں، اور مقدس کی تقدیس کی جاتی ہے۔ ابھی مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ایک مقدس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، اور وہ جان پال دی سیکنڈ پوپ اعظم، پاپا اعظم تھے، ان کے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مدر ٹریزا کلکتے والی جو تھی، وہ بھی، ان کو بھی سینٹ ڈکلیئر کیا گیا، اور آپ میں سے بہت سے ہوں گے جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہوگا۔ ہاتھ ملانا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے، آپ نے ان کے ساتھ دعائیں کی ہوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ پاکستان بھی آئیں، بہت سے لوگ ان کو ملے، اور ہندوستان میں تو وہ اکثر عام پھرتی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مقدس ہیں۔ وہ یہ مقدس بنے کیسے؟ آپ دیکھ لیں ان کی زندگیوں کو، اگر آپ ان پہ غور کریں تو انہوں نے کیا کیا۔ اب ان سے پہلے جو، یہ تو میں آج کے مقدسوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے تقریباً ہر پوپ جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں اس کو، اس کا تقرر ہو جاتا ہے مقدس کے طور پہ۔ اگر آپ روم جائیں تو وہاں پہ آپ کو اتنے چرچز ملیں گے، بڑے بڑے گرجے ملیں گے وہاں، اور بڑے خوبصورت بنے ہوئے، اور اس میں ہر پوپ کا اپنا ایک انداز ہے جو اس گرجے میں پایا جاتا ہے۔ اور ویسے تو میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر کچھ دیکھنا ہے، اگر کچھ جاننا ہے، تو وہ پھر وہی ہے کہ ہولی لینڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ پاک سرزمین جہاں یسوع پیدا ہوا، جہاں اس نے اپنی زندگی گزاری، جہاں وہ مرا اور پھر جی اٹھا، وہ ہے زندگی کا حاصل، تو وہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دوسری چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور روم کا بھی ایک، گو کہ بعض جگہ آپ، جیسے آپ وہ بڑا گرجا دیکھتے ہیں سینٹ پیٹرز بیزیلکا جو ہے، اتنا بڑا اور اتنا شاندار ہے، اس کے اتنے بڑے بڑے ستون ہیں،
تو میں تھوڑا ان کو دیکھ کے تو اداس ہو جاتا، جتنی دفعہ بھی میں نے وہ دیکھا ہے، میں اداس ہوا ہوں، میں خوش نہیں ہوا، کیونکہ اس میں بہت ہی زیادہ اتنی طاقت کا مظاہرہ ہے، تو وہ تو ہے ہی نہیں، مسیحیت تو ایسی ہے ہی نہیں۔ آج جو ہم انجیل جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے وہ تو بالکل ہی اس کے الٹ ہے۔ دیکھیں، اب ہم چلتے ہیں، یہ تو باتیں میں نے آپ کو تھوڑی سی بتائیں تاریخ کے حوالے سے بھی، اور جو آج کل ہے۔ اب ہم ذرا دیکھیں کہ یہ جو آج کا اتوار ہے، یہ ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارے لیے اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ہم ان مقدسوں کی قربانیوں کو، ان مقدسوں کی زندگیوں کو بھلا نہ دیں، جنہوں نے ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دیں۔ انہوں نے بہت سی ایسی مثالیں چھوڑی ہیں اپنی زندگی کی، جن کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اصل میں وہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، وہ خدا کے جلال کے لیے کیا ہے۔ ان کی اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ تو ہم نے ان کو بنا دیا نا مقدس، ہم نے ان کو سینٹ بنایا، لیکن انہوں نے تو جو کچھ بھی کیا، اپنے آپ کو ختم کر دیا، وہ خدا کے لیے، یسوع کے لیے۔ یہ ہے ان کی۔ اب دیکھیں، آپ کو یاد ہے کہ وہ امیر شخص جو ہے وہ یسوع کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، اور میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ تو یسوع نے اسے کہا کہ تجھے پتہ ہے شریعت کا، تو شریعت کو مانتا ہے؟ اس نے کہا صاحب میں تو ایک ایک چیز شریعت کی مانتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اور وہ تو میں کہتا ہے میں بچپن سے اس پہ چلتا ہوں۔ تو یسوع نے کہا پھر ٹھیک ہے، ویسے ایک چیز کی کمی ہے تجھ میں، جا اور اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو کے چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ سینٹ کیا ہے، یہ جو ہم نے پڑھی ہیں مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، جو حلیم ہے، جو غمگین ہے۔ ارے واہ، یہ کیسی بات ہے! اس طرف اس نے کہا جی کہ میں تو شریعت مانتا ہوں، خدا کے در ایک خدا کو ماننا، فقط اسی کی بندگی، اسی کو سجدہ کرنا، خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا، خداوند کا دن پاک رکھنا، معاف کرنا، خداوند کا دن پاک رکھنا، ماں باپ کی عزت کرنا، خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، وہ سارے جو کیسے کہتے ہیں میں تو جی یہ سب مانتا ہوں۔ دیکھیے یہ تمام احکامات جو ہیں، یہ تمام جو حکم ہیں، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا، تو ڈر کے مارے میں ان کو مانتا ہوں۔ یہ جو حکم ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ دیکھیں، ہم اسی طرح کرتے ہیں، ہم یہ سارے حکم مانتے ہیں۔ میں مثال وہ دینا نہیں چاہتا جس جس جگہ ہم رہتے ہیں، جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں، کہ وہ بھی یہی کہ تمام حکم مانتے ہیں، لیکن نہ سچ ہے، نہ انصاف ہے، نہ محبت ہے، نہ آزادی ہے، نہ صلح ہے۔ سب سے بڑی چیز سچ اور انصاف اور محبت تینوں غائب ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طرف یہ پہاڑی واز ہے، دوسری طرف 10 احکام ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ان میں طاقتور چیز کون ہے، لیکن ابھی میں آپ کو تیسری چیز بھی بتاؤں گا۔ یہ کیوں یہودی شریعت جو ہے وہ صحیح طریقے سے خدا کو نہیں جان سکی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں جو صلیب تھی، ان کے پاس صلیب تھی، لیکن اس کو پہچان نہیں رہے تھے، اور اس صلیب کو انہوں نے سمجھا کہ یہ سب سے ہی ایک بدنما اور بے عزتی کا سبب ہے۔ انہوں نے لا کے اس پہ یسوع کو چڑھا دیا، حالانکہ وہ صلیب کیا تھی؟ وہ صلیب تھی کہ وہ جو اس کا عمودی کالم تھا، وہ جو عمودی اس کا شتیر تھا، اور وہ یہی کہتا تھا خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ یہ صلیب کا وہ پہلا شتیر ہے، پیار کر۔ اور دوسرا شتیر جو ہے، جو اس کو کراس بناتا ہے، وہ یہی ہے
کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر۔ انہوں نے یہ اس چیز کو تو سنا، اور وہ 10 حکموں کو بھی سنا۔ انہوں نے 10 حکموں کو زیادہ اہمیت دی، یہ جو محبت کا جو تھا نا، کہ محبت کر، وہ محبت سے پتہ نہیں کیوں باغی تھے۔ اگر وہ محبت ہوتی اور 10 حکم ہوتے، 10 حکم اس وقت تک پورے ہی نہیں ہوتے جب تک محبت نہیں ہوتی۔ اور یہ محبت ہے جو 10 حکموں کو صحیح طور پہ بالکل پہاڑی واز میں تبدیل کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے جب روح کے غریب نہ ہو، دل کے حلیم نہ ہو، جب غمگین نہ ہو، اور یہ وہ چیزیں جو راستے کے بھوکے اور پیاسے نہ ہو۔ وہ 10 حکم تو ایک پتھر ہے جو ان کے سامنے ہے، اور وہ ان کی زندگی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ چیزیں، یہ جو حلیمی اور غمگین پن اور یہ دکھ جو ہے، جب انسان کا، یہ انسان کے دل کو موم کرتے ہیں۔ 10 حکم جو ہیں وہ انسان کے دل کو موم نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کرتے کہ ان حکموں میں محبت کا کہیں ذکر نہیں آتا، وہ کرنے کی بات آتی ہے۔ اور محبت جو ہے وہ آگے جا کے اس لیے بڑا حکم دینے کی ضرورت پیش آئی کہ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، جان، عقل اور طاقت سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر۔ یہ محبت جو ہے یہ یہودیوں کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ ہر وقت مار کٹائی اور جبر کے اوپر اور ظلم اور ناانصافی، جانے کیوں، جبکہ خدا بذات خود ان سے براہ راست بات کرتا تھا، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ جب یسوع نے آ کے دوبارہ اس چیز کو ریوائیو کیا، تو یسوع نے ان کو بتایا کہ تمہاری ساری شریعت میں محبت نہیں ہے، جا اپنا سب کچھ بیچ اور غریبوں میں بانٹ دے۔ وہ نہیں تھا ان میں۔ اور یہ جو مقدس ہیں، آپ سب مقدسوں کی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ ہر کسی کے ساتھ کہیں نہ کہیں اسی قسم کی بات ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اور یسوع کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اور پہلے مسیحی بھی جو تھے، وہ مسیحیت بنی ایسے کہ جن کے پاس جو کچھ تھا اپنی جائیداد مال بیچ کے لا کے شاگردوں کے پاؤں پہ رکھ دیا کہ لو جناب، جن کو ضرورت ہے ان کو ان کی ضرورت کے مطابق دیا جائے۔ یہ وہ محبت، اس میں کوئی جبر نہیں تھا، یا کوئی ایسا نہیں کہ سزا ملے گی۔ ہاں، ایک نے بدتمیزی کی تھی، وہ میاں بیوی۔ وہ کون تھے؟ وہ کیا تھا، میں اس کا نام بھول گیا ہوں، ایک منٹ میں دیکھ کے بتاتا ہوں۔ وہ اعمال کے غالباً 3 باب میں شاید وہ ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے بدتمیزی کی تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو کچھ انہوں نے بیچا تھا وہ سارا ان کو پورا مقدسوں کو نہیں دیا، بلکہ کچھ انہوں نے بچا کے رکھ لیا تھا۔ دیکھو، میں ان کا نام بھول گیا۔ یہ بڑھاپے کا یہی ہوتا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو بس پھر وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں جو مجھے سب سے جو خوفناک اور بری لگتی ہیں وہ یہی ہیں کہ میں جب ایسے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور اس طرح میں ایک بڑی اہم چیز جب میں بھول جاتا ہوں نا، تو میرا دل جو ہے وہ بالکل پانی ہو جاتا ہے۔ مجھے معاف کرنا، میں اس کو پڑھوں گا اور اس کو میں پتہ نہیں کیا کروں گا۔ ہاں، بہرحال وہ وقت گزر گیا۔ تو مقدسین جو ہیں، ان کی تاریخ یہی ہے کہ انہوں نے یسوع کے لیے نہ صرف اپنا سب کچھ چھوڑا بلکہ اپنی جانیں دی اور جلا وطن ہوئے۔ آپ دیکھیں، بڑے ایسے ہمارے مقدسین تھے، اور ان کو بادشاہوں نے جلا وطن کر دیا۔ یہ ابتدائی مسیحت تھی نا، جب اس وقت یہ چیزیں بہت تھیں، اور یہ مقدسین بھی اسی وقت۔ میں سلام کرتا ہوں پاک ماں کلیسیا کو کہ مقدسوں کی اس روایت کو، نہ صرف اس روایت کو بلکہ اس تاریخ کو ہمیں ہر سال وہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم بھول نہ جائیں
ان کی قربانیاں، ہم بھول نہ جائیں ان کی نیکیاں، ہم بھول نہ جائیں انہوں نے کیا کچھ ہمیں کر کے دکھایا اور ہمیں کیا سکھایا۔ وہ اسی لیے ہے تاکہ ہم وہ یاد رکھیں، اور جب ہم وہ یاد رکھیں گے تو ہم کرنے کی بھی ہم میں صلاحیت ہے، ہمت ہوگی۔ اور یہ خدا چاہتا ہے کہ جہاں تک بھی ہو سکے، دیکھیں آج کے حالات، آج کی زندگی وہ نہیں ہے جو آج سے 1000 سال پہلے تھی، بہت مختلف ہے، لیکن انسان کا دل وہی ہے جو آج سے آدم اور حوا کے زمانے سے جو دل تھا وہی دل ہے۔ اس لیے جب دل وہی ہے تو زمانے کوئی بھی ہو جائیں، ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنا ہے، اپنے دل کو قابو رکھنا ہے، تاکہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم جب پڑھتے ہیں پہاڑی واز، تو دیکھیں اس میں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، اور اپنے دل کو، وہ ساری دل سے نکلی ہوئی، یہ دل پہ اثر کرتی ہیں، یہ دل کو مروڑتی ہیں، دل کو بناتی ہیں، دل کو خوبصورت کرتی ہیں، دل کو دکھ دیتی ہیں، اور اسی دکھ میں ہم اتنا سکھ اور اتنا چین پاتے ہیں۔ یہی ہے مقدسوں کا کرشمہ جو انہوں نے ہمیں اپنی زندگیوں سے دیا ہے، اور ہم جو آج کے دن یہ کرتے ہیں، جو ان کا دن مناتے ہیں، تو اسی لیے ہم یہ دن مناتے ہیں تاکہ ہمارے دل ان کے دلوں جیسے ہو جائیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔